دیکھیں، یہاں پر سوال میں دو باتیں ہیں۔ ایک ہے سالگرہ کے متعلق۔ دیکھیں، شریعت نے ہر اس چیز سے ہمیں منع کیا جس میں ہمارا غیروں کے ساتھ ذرا سی بھی مشابہت پیدا ہوتی ہے، یا وہ کام جو کسی غیر دین والوں کا شروع کیا ہوا ہو، جب ہم اس کام کو اپناتے ہیں تو شریعت ہم پر الزامات لگاتی ہے اور ہم سے کہتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم دوسروں کے راستوں پہ چل رہے ہو۔ تو ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سالگرہ کی خوشی جس طریقے سے لوگ منا رہے ہیں، برتھ ڈے کے طور پہ، اور تالیاں بجتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، شمع روشن کی جاتی ہے، تحفہ تحائف کی جو ہے وہ تبادلے ہوتے ہیں، یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ویسی کوئی خوشی کا کوئی اظہار کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برتھ ڈے کی خوشی کا اظہار روزہ رکھ کے کرتے تھے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ عبادت کی جائے، اپنے گھر والوں کو لے کر خوشی میں کہیں چلا جائے، کوئی کھانا وانا کھایا جائے، اپنے گھر میں کچھ کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکس گیدرنگ، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام حیا کا دین ہے۔ اسلام نے قل للمؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، پہلے اپنی بیویوں سے کہو، پھر اپنی بیٹیوں سے کہو، پھر وہ نساء المؤمنین، ایمان والی عورتوں سے کہو کہ اپنی چادروں کو اپنے جسم کے قریب کرو، اور وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، اور جب کوئی تم سے آ کے بات کرے تو پھر تم نرم بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہو گئی، وہ جو ہے اس کے دل میں لالچ پیدا نہ ہو جائے۔ وہ عورت جس کے لیے زندگی بھر نکاح کو حرام قرار دیا گیا، امہات مومنین، وہ پردہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نابینا صحابی محفل میں آتے ہیں، حضور نے فرمایا ہٹو بھائی یہاں سے۔ عرض کیا رسول اللہ تو دیکھ نہیں سکتے؟ فرمایا یہ نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ جو مکس گیدرنگ ہے، یہ دین کا اضافہ نہیں ہے، یہ دین کی بربادی انہوں نے شروع کر دی کہ انسان اتنا حیا اور غیرت سے گر جائے کہ اپنی عزت کو بنا سوار کے لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ آؤ میری عزت کو دیکھو، میرے حسن کو دیکھو، میری بیوی کے اعضاء کو دیکھو، میری بچی کے اعضاء کو دیکھو۔ غیرت کہاں مر جاتی ہے انسانوں کی؟ اور پھر اس پہ مستزاد یہ کہ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ان کو کہا جاتا ہے بھئی آپ دین نیا لے کر آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے کوئی جاننے والے تھے کہ اس زمانے میں بہت اچھا تعلق تھا، ان کے ہاں کوئی تقریب ہوئی، مجھے بعد میں پتا چلا، مجھے دعوت نہیں دی، پتا چلا کہ جنہوں نے مکس گیدرنگ رکھی تھی اس لیے آپ کو نہیں بلایا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، اتنی حیا تو اس میں آئی کہ مفتی صاحب کو نہیں بلانا چاہیے، ورنہ لوگوں میں تو اب یہ حیا بھی ختم ہو گئی نا۔ ہمارے ایک جاننے دوست جیسے مسئلے پوچھتے تھے، مجھ سے کہا مفتی صاحب میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں نے کہا بیٹی کی شادی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ مکس گیدرنگ مت رکھنا۔ یہ کہتے ہی چھوٹتے ہی ان کی زبان سے نکلا مفتی صاحب پھر تو میری بیٹی کی شادی فلاپ ہو جائے گی۔ یعنی ہم نے کامیابی ناکامی اس میں رکھ لی ہے، یہ ہمارے لیے اسٹیٹس کا ایک سمبل بن گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھائے اور ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔